السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اکرم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں مدنی نالج۔ دوستو، یقینی طور پر آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کے پاس یہ خبر تو پہنچ ہی چکی ہوگی کہ ترکی میں بہت بڑے اور پرانے میوزیم کو مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہی ہے کہ آخر اس مسجد میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اس مسجد کے مسجد بننے پر پوری دنیا میں آج چرچا ہو رہی ہے، اور آخر کیا وجہ ہے کہ اس مسجد کو میوزیم سے دوبارہ مسجد بنانے کے لیے ترکی کے صدر یعنی رجب طیب اردوغان پچھلے 6-7 سالوں سے اس میں لگاتار سیاسی طور پر بہت زیادہ محنت کی ہے، اور آخر ایسا کیا راز ہے کہ اس مسجد کے میوزیم سے دوبارہ مسجد بننے کی مہر لگنے پر پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ امید ہونے لگی ہے کہ ترکی خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد اپنی جن بلندیوں کو کھو چکا تھا اور پچھلے کئی سالوں سے ان بلندیوں اور ترقیوں کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوشش کر رہا تھا، تو یقیناً ترکی کو اس مسجد کے ذریعے سے پہلی کامیابی ہاتھ لگی ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہیگیا صوفیہ مسجد کیا ہے، اس کی پوری ہسٹری کیا ہے، اسے آخر کس نے بنایا تھا، اور آخر کیا وجہ رہی تھی کہ یہ مسجد ایک مسجد سے میوزیم بن کر رہ گئی تھی۔ دوستو، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 537 عیسوی سے، جس شہر کو آج ہم استنبول کے نام سے جانتے ہیں۔ 537 عیسوی میں اسے قسطنطنیہ کے نام سے جانا جاتا تھا، اور یہ دنیا کی سب سے مضبوط سلطنت تھی۔ اس وقت قسطنطنیہ میں بازنطینی عیسائیوں کی سلطنت قائم تھی، لہٰذا اس وقت کے موجودہ شہنشاہ کے حکم سے ہی قسطنطنیہ یعنی استنبول میں اس عمارت کو تعمیر کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے قلعے اتنے زیادہ مضبوط تھے کہ اس کو فتح کرنا تو دور، بڑی سے بڑی فوج اس کے سامنے آنے کے بارے میں سوچنے سے بھی ڈرتی تھی۔ شروع میں اس عمارت کو ایک چرچ کے طور پر بنایا گیا تھا، اور یہ وہ دور تھا کہ جس وقت اسلام سیاسی طور پر سب سے زیادہ کمزور تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام اس وقت پھیلنا شروع ہوا تھا، اور اسلام کے ماننے والے لوگ صرف اور صرف ایک چھوٹے سے شہر مدینے میں ہی رہتے تھے۔ اسی دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت کے لوگ قسطنطنیہ جیسی عظیم سلطنت کو فتح کریں گے۔ جب صحابہ اکرام نے حضور سے یہ سنا تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک ایسی چھوٹی سی ریاست جو ابھی صرف اور صرف ایک شہر میں موجود ہے، وہ دنیا کی سب سے مضبوط سلطنت یعنی قسطنطنیہ کو کیسے فتح کریں گے۔ لیکن یقیناً صحابہ کو پورا یقین تھا کہ نبی نے جو فرمایا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہوا۔ اب وقت آتا ہے 1453 کا۔ 1453 29 مئی کے دن ارطغرل غازی کی قائم کی ہوئی سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کی 7ویں نسل میں پیدا ہونے والا صرف ایک 21 سال کا مجاہد یعنی سلطان محمد، جسے ہم سلطان محمد فاتح کے نام سے بھی جانتے ہیں، وہ اپنی بڑی فوج کو لے کر اس قلعے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے دماغ میں صرف یہی امید تھی کہ کاش میں وہی سپہ سالار ہوں جس کے بارے میں حضور نے پہلے سے ہی پیشن گوئی کی ہے۔ اور آخرکار کڑی محنت اور سینکڑوں شہادتوں کے بعد سلطان محمد فاتح کو فتح نصیب ہوئی۔ قسطنطنیہ یعنی استنبول کو فتح کرنے کے بعد سلطان محمد فاتح نے اس عمارت کو مسجد میں بدل دیا۔ اس کو جو بھی نقصان پہنچا تھا یا اس کی جو چیزیں کافی پرانی اور بیکار ہو چکی تھیں، ان کو پھر سے نئے طریقے سے تعمیر کروایا گیا۔ اس کے بعد اس میں 4 میناروں کو بھی بڑھوا دیا گیا، حالانکہ یہ پہلے موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد جمعے کے دن اس میں پہلی بار نماز ادا کی گئی، جس میں خود سلطان محمد بھی شامل تھے، اور اس نماز کی امامت بھی سلطان محمد نے خود کی تھی۔ اس کے بعد یہ تقریباً 500 سالوں تک لگاتار مسجد ہی رہی اور اس میں نماز ادا کی جاتی رہی۔ لیکن اب وہ وقت بھی آ گیا تھا کہ جہاں سے مسلمانوں کی بربادی کا دور شروع ہوا، اور آج تک مسلمان مسلسل اسی حال میں جی رہے ہیں، یعنی سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا دور۔ فرسٹ ورلڈ وار یعنی پہلے وشو یدھ میں جب سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا تھا، تو اس کے بعد ترکی دیش کو بھی ایک سیکولر ترکی کے طور پر گھوشت کر دیا گیا، اور اس کی کمان سنبھالی تھی ایک شخص نے جو ظاہر طور پر تو مسلمان تھا لیکن اندر سے مسلموں کا ہی دشمن تھا۔ اس کا نام تھا کمال اتا ترک۔ جب ترکی کمان اس کے ہاتھ میں آئی تو اس نے 1934 میں اس مسجد کو ایک میوزیم گھوشت کر دیا، لہٰذا 1934 سے لے کر آج تک وہ مسجد ایک میوزیم کے طور پر ہی رہی، اور لوگ اس میں نماز ادا نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن بیتے پچھلے کچھ 8-10 سالوں میں جب ترکی کی کمان رجب طیب اردوغان صاحب کے پاس آئی تھی، تب سے پوری دنیا کے مسلمانوں میں بالخصوص ترکی کے مسلمانوں میں یہ امید جاگ اٹھی کہ شاید اس مسجد کو دوبارہ میوزیم سے مسجد میں بدل دیا جائے گا۔ اور رجب طیب اردوغان نے پچھلے الیکشن کی ریلیز میں یہ وعدہ کیا تھا قوم مسلم سے کہ انشاءاللہ اگر میں پھر سے سत्ता میں آتا ہوں تو اس میوزیم کو پھر سے ایک مسجد میں کنورٹ کیا جائے گا۔
بالآخر بڑی محنتوں کے بعد رجب طیب اردوغان نے وہ کر دکھایا جس کا انہوں نے کافی لمبے عرصے سے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا، اور اب اس مسجد کو ایک میوزیم سے دوبارہ مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا ہے۔ یقیناً اسلامی ہسٹری میں اس مسجد کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور بہت سے لوگ ترکی کی اس کامیابی کو ترکی کے 2023 کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں میں سے ایک قدم مان رہے ہیں۔ دوستو اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے، اور مزید ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔